بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے واقعے میں ہم ایوبی کے وہ الفاظ بھی بتائیں گے اور کس موقع پہ جو آج کے مسلمان حکمرانوں پہ بھی پورے اترتے ہیں۔ ایوبی پہ ایک شخص نے حملہ کیا، اس کی داستان اور ایوبی کی کامیاب جنگی چال کے بارے میں۔ علی بن سفیان جو سلطان ایوبی کا گھاگ سراغ رساں تھا، وہ کوئی نیا تجربہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو ڈاکٹر اور شارجہ وہ لڑکی جس نے سلطان ایوبی پہ حملہ کیا تھا، اس کی بہن اور ڈاکٹر، ان کے بیانوں پہ فوری اعتبار نہ کیا۔ یہ ایک سازش ہو سکتی تھی، اس نے ان دونوں کو الگ کیا، انہوں نے ان سے اپنے انداز پوچھ گچھ کی۔ ڈاکٹر عقل مند تھا، اس نے علی بن سفیان قائل کیا کہ اس نے جو بیان دیا ہے وہ درست ہے۔ اس لڑکی کی شارجہ کی شکل اس کی بہن سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا اس سلوک سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی، اس نے اپنے شکوک اس کے سامنے رکھ دیے۔ لڑکی کا دوسرا پہلو یہ تھا جس پہ ڈاکٹر نے زیادہ توجہ دی۔ لڑکی مسلمان تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا اس پہ بڑے خطرناک اثرات ہیں جو باہر سے آئے تھے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے ذہن سے اثرات صاف کر دیے۔ لڑکی چونکہ پسماندہ ذہن کی تھی، صحرا کے دور دراز گوشے کی رہنے والی تھی، اس لیے اس کے ذہن میں جو کچھ ڈالا گیا وہ اس کو صحیح سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے انکشاف ہوا اس علاقے میں اسلام کی منافی اثرات تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف تخریب کاری زور و شور سے جاری ہے اور بلا روک ٹوک جاری ہے۔ شارجہ سے علی بن سفیان نے کوئی بیان نہیں لیا، اس پر سوال کرتا رہا اور اس کے جو جوابوں سے ایک بیان ہوتا ہے، اس نے فرعونوں کے اس کھنڈر کے متعلق وہی انکشاف کیا جو بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ بھی اس کے کھنڈر کے پوری اسرار آدمی کی موت کی تھی، جس کے متعلق کہا جاتا ہے گناہ گاروں کو نظر نہیں آتا، اس کی صرف آواز سنائی دیتی ہے۔ شارجہ نے بتایا اس کا بھائی فوج میں تھا اور گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اس کھنڈر میں چلی جائے کیونکہ مقدس انسان خوبصورت کنواریوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ شارجہ علی بن سفیان کی کافی جرح سے لڑکی کے سینے میں یہ راز بھی نکل آیا کہ اس کے گاؤں کی 3 کنواری لڑکیاں اس کھنڈر میں چلی گئی تھیں، پھر واپس نہیں آئیں۔ ایک بار اس کا بھائی گاؤں آیا تھا، شارجہ نے اس سے پوچھا کھنڈر میں چلی جائے، بھائی نے اسے منع کر دیا تھا۔ شارجہ اچھی طرح بیان نہ کر سکی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ مصر کے جنوب مغربی علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مطابق لڑکی نے بتایا اسے اگر گاؤں میں لے جاتے اور قید میں ڈالتے تو وہاں سے وہ بھی اس کی جان کی بازی لگا کر آزاد کرا دیتی۔ اس کا جب بھائی مر گیا تو اس نے گاؤں تک جانے کا ارادہ ترک کر دیا، تہیہ کر لیا کہ وہ ڈاکٹر کو یہیں سے آزاد کرائے گی۔ ان 4 مجرموں کو اپنا ہمدرد سمجھا کرتی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا یہ اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ ان کے متعلق اسے بھی پتہ چل گیا تھا انہیں اس کے بھائی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ اس رات سے دلچسپی تھی جو اس کے پاس تھا، اس لیے انہوں نے اسے مار دیا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے اور اس نے متعلق کیا سوچا ہے۔ اس نے جواب دیا وہ ساری عمر ڈاکٹر کے قدموں میں گزار دے گی اور اگر ڈاکٹر اسے آگ میں کود جانے کا کہے تو وہ کود جائے گی۔ اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا وہ کھنڈر تک لے جانے کی رہنمائی کرے گی اور ان لوگوں کو پکڑوائے گی جو مصر کی حکومت کے خلاف کام کریں۔ علی بن سفیان کے مشورے فوج اور انتظامیہ کئی اعلیٰ حکام کا اجلاس ہوا۔ صورتحال تقی الدین ایوبی کے بھائی کے سامنے رکھی۔ یہ خیال تھا تقی الدین مصر میں نیا آیا، اتنی بڑی ذمہ داری اس پر پہلی بار آئی ہے، اس لیے محتاط فیصلے کرے گا اور کوئی خطرہ مول نہیں لے گا، اور چونکہ اتنی بڑی آبادی گمراہ آ گئی ہے اس لیے آبادی کے خلاف فوجی کارروائی نہ کی جائے۔ مسئلہ تھا کھنڈرات کے اندر جو معلوم ہوئے تھے ان سے ظاہر ہوتا تھا وہاں ایک نیا فرقہ نکل رہا ہے جسے لوگوں نے قبول کر لیا، لہٰذا یہ اپنے عقیدے پر فوجی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے خیال پیش کیا کہ اس علاقے میں مولوی عالم اور دانشور بھیجے جائیں جو لوگوں کو راہ راست پہ لائیں، ان کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے۔ لہٰذا ایک مشورہ یہ پیش کیا گیا سلطان ایوبی کی درست صورتحال سے آگاہ کیا جائے اور اس سے حکم لیا جائے۔ اس کا مطلب آپ انسانوں سے ڈرتے ہیں تقی الدین اور آپ کے دل میں خدا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہیں جن کے سچے مذہب کی وہاں توہین ہو رہی ہے۔ امیر مصر صلی اللہ علیہ تک خبر نہیں دی جائے گی کہ مصر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ اس سے بے خبر ہیں میدان جنگ میں کتنے طاقتور دشمن کے مقابلے میں جنگ کر رہے ہیں؟ آپ صلاح الدین ایوبی کا تاثر دینا چاہتے ہیں ہم سب 2-4 ہزار گناہ گاروں دشمنان دین سے ڈرتے ہیں۔ میں براہ راست کارروائی اور بڑی سخت کارروائی کا قائل ہوں۔ گستاخی معاف امیر محترم، ایک نائب سالار نے کہا۔ صلیبی ہم پر الزام عائد کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ہم اسلام کی تردید عملی طور پر کرنا چاہتے ہیں، ہم پیار اور خلوص کا پیغام لے کر جائیں گے۔ تو پھر آپ اپنی کمر کے ساتھ تلوار کیوں لٹکائے پھرتے ہو؟ تقی الدین نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فوج پہ اتنا خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا اس سے بہتر نہیں کہ ہم فوج کو چھٹی دے دیں اور ہتھیار دریا نیل میں پھینک کر مبلغوں کا ایک گروہ بنائیں، درویشوں کی طرح گاؤں گاؤں دھکے کھاتے پھریں؟ تقی الدین جذباتی لہجے میں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کے خلاف صلیب کی تلوار نکلے گی تو کیا اسلام کی تلوار نیام میں پڑی رہے گی؟ اور جب شمشیر اسلام نیام سے نکلے گی تو ہر اس تن کو سر سے جدا کر دے گی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے، اس زبان کو کاٹے گی جو کلمے کا انکار کر رہا ہے۔ سلطنت اسلامیہ کیوں سکڑتی چلی آ رہی؟ خود مسلمان کیوں اسلام کے دشمن ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ صلیبیوں نے عورت اور شراب سے زرع جواہرات
اقتدار کی ہوس اسلام کی تلوار کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ اور سنو میرے دوست، صلیبی اور آپ کے دشمن آپ محبت کا جھانسا دے کر آپ کے ہاتھ سے تلوار لینا چاہتے ہیں۔ فلسطین کے اندر جو آبروئی ہو رہی ہے اور جو مظلومیت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور جو قافلے اور اغوا کر کے عورتوں کو لوٹا جا رہا ہے، کیا اس کے بعد پھر ہم تبلیغ سے مسئلہ حل کریں گے؟ صلیبیوں کی تلوار نہتوں کو کاٹ رہی ہے اور جو سلوک وہاں پہ ہو رہا ہے، تو کیا عرب میں چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمران نا اہل عمرہ لوگ خوش کرنے کے لیے بڑے دلکش الفاظ ہوتے ہیں، عیش و عشرت سے وہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کا طریقہ کار یہ، انہوں نے خوش آمدیدوں کا گروہ پیدا کر لیا جو ان کی ہر آواز میں لبیک کہتا ہے اور عوام میں گھوم پھر کر ثابت کرتا رہا کہ ان کے امیر نے جو بات کی خدا کی آواز ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے بدکار اور عیاش انسانوں غلام ہوتے جا رہے ہیں، قوم حاکم اور محکوم میں تقسیم ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں دشمن ہماری جڑیں کاٹ اور ہماری قوم کے ایک حصے کو کفر کی تاریکیوں میں لے جا رہا ہے۔ میرے بھائی صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا غداری ہماری روایت بنتی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں یہ بھی روایت بنتی جا رہی ہے کہ ایک ٹولہ حکومت کیا کرے گا اور قوم محکوم ہوگی۔ حکمران ٹولہ قوم کا خزانہ شراب میں بہائے گا اور قوم پانی کے گھونٹ کو بھی ترسے گی۔ میرے بھائی نے ٹھیک کہا تھا، ہمیں قوم اور مذہب کے مسلسل نظر رکھنی ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ آنے والے وقت مسلمانوں کو کس طرح ترقی دینی ہے۔ اگر ہم اس طرح وقت گزارتے رہے اور ڈرتے رہے تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اجلاس میں کسی کو توقع نہیں تھی کہ تقی الدین کا رد عمل اتنا شدید اور فیصلہ اتنا سخت ہوگا۔ اس نے جو دلائل پیش کیے ان کے خلاف کسی کو جرت نہیں کوئی مشورہ ہی پیش کرتا۔ اس نے کہا مصر میں جو فوج ہے یہ محاذ سے آئی اور اس سے پہلے بھی لڑ چکی ہے۔ اس فوج کے صرف 500 گھوڑ سوار، 200 اونٹ سوار اور 500 پیدل آج شام اس علاقے کی طرف روانہ کر دو جہاں مشکوک کھنڈرات ہیں۔ یہ فوج اس علاقے سے اتنی دور رہے گی کہ ضرورت پڑے تو فوری طور محاصرہ کر سکے۔ میرے ساتھ دمشق سے جو 200 سوار آئے ہیں وہ علاقے کے اندر جا کے کھنڈروں پہ حملہ کریں گے۔ ایک چھاپہ مار دستہ کھنڈروں کے اندر جائے گا، 200 سوار کھنڈروں کے محاصرے میں رکھیں گے۔ اگر باہر سے حملہ و مزاحمت ہوئی تو فوج کا بڑا حصہ مقابلہ کرے گا اور محاصرہ تنگ کرتا جائے گا۔ اس کارروائی میں فوج کو سختی سے حکم ہے کسی نہتے کو نہ چھیڑا جائے۔ اس فیصلے کے فوراً بعد فوجی حکام وہاں سے روانہ اور حملے کے منصوبہ بندی میں لگ گئے۔ دوسری طرف سلطان ایوبی مصر کی تازہ صورتحال سے بے خبر، شوبک جو کہ فلسطین کے قلعے کے درمیان میل ہاں میل صحرا میں جہاں ریتیلی چٹانوں، ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے تھے، جہاں کسی جگہ پانی اور سائے کی بھی کمی تھی، صلیبیوں کے نئے جنگی منصوبے کے مطابق اپنی افواج کی صف بندی کرتا۔ جاسوسوں نے بتایا تھا کہ صلیبی دگنی طاقت سے زیادہ تر جو ہیں وہ ذرہ پوش اور بختر بند ہیں، قلعے سے باہر آ کر حملہ کریں گے۔ یہ فوج سلطان ایوبی کی فوج کے آمنے سامنے جنگ میں الجھا لے گی اور دوسری فوج پیچھے سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دور دور تک پھیلا دیا۔ سب سے پہلے کام یہ کیا جہاں جہاں پانی اور سبزہ تھا وہاں فوراً قبضہ کر لیا۔ ان جگہوں کے دفاع کے لیے اس نے بڑے بڑے سائز کی کمانوں والے تیر انداز بھیج دیے۔ ان کے تیر بہت دور تک جاتے تھے۔ وہاں منجنیقیں بھی رکھیں جو آگ کی ہانڈیاں پھینکتی تھی۔ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا دشمن قریب نہ آ سکے۔ بلندیوں پہ بھی قبضہ کر لیا گیا۔ سلطان ایوبی نے تمام دستوں کو حکم دیا دشمن سامنے سے حملہ کرے تو اور زیادہ پھیل جائیں تاکہ دشمن ہی پھیلنے میں مجبور ہو جائے۔ اس نے اپنی فوج کو ایسی ترتیب میں کر دیا کہ دشمن یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا مسلمان فوج کہ سائڈیں یا پہلو کس طرف ہیں اور پچھلا عقب کس طرف ہے۔ سلطان ایوبی نے فوج کا ایک بڑا حصہ ریزرو میں رکھ دیا تھا۔ ایک حصے کو اس طرح ایکٹیو رکھا جہاں ضرورت پڑے گی فوراً وہاں پہنچ جائے گی۔ اس کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کے چھاپہ مار دستے تھے اور اس سے زیادہ خطرناک اس کا جاسوسی کا نظام تھا جو اسے صلیبیوں کی ہر نقل و حرکت کی خبر دے رہا تھا۔ شوبک کا قلعہ سلطان ایوبی سر کر چکا تھا۔ صلیبیوں کے منصوبے میں یہ بھی تھا کہ ان کے لیے حالات سازگار ہوئے تو شوبک کا قلعہ جو کہ فلسطین کی ابتدا میں تھا محاصرے میں لے کر فتح کر لیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا اتنا زیادہ لشکر سلطان ایوبی کی تھوڑی سی فوج کو صحرا میں ختم کر دے گا یا اتنا ضرور کمزور کر دے گا کہ وہ شوبک کو باہر سے مدد نہیں دے سکے گی۔ ان کے اس منصوبے کے پیش نظر سلطان ایوبی نے شوبک کے وہ طرف جس طرف سے صلیبی قلعے پہ حملہ کر سکتے تھے خالی چھوڑ دیا۔ اس نے صلیبیوں کے لیے یہ موقع خود فراہم کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اصل کامیابی اس کے چھاپہ مار دستے ہوتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، تھوڑی سی تعداد میں آتے تھے، آ کے حملہ کرتے تھے، رات کی تاریکی میں حملہ کرتے، جیسے ہی دشمن کی فوج کٹھی ہونے لگتی تھی تو اسی وقت وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کس طرف سے آئیں اور کس طرف سے گئے ہیں۔ اور حاضرین، اصل میں چھاپہ مار دستوں کا جو کنسپٹ ہے گوریلا کا، یہ سلطان ایوبی نے ہسٹری میں دیا تھا جو آج بھی یورپ میں جنگی چالوں میں بتایا جاتا ہے۔
آنے والے حصے میں مزید واقعات کے بارے میں بتایا جائے گا۔